سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے آج کی گفتگو کا، اور ان سے متعلق بھی ایک نکتہ ہے اختتام پر، پھر ان کے کچھ فرمودات اور تعلیمات اصلاح احوال کے لیے جو ہمارا سلسلہ وار ایک سیریز ہے گفتگو کی چل رہی، تو وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو کم و بیش 1000 سال سے، کم و بیش 1000 سال سے اہل علم کے ہاں مختلف فی رہا، یعنی اس پر اہل علم کے درمیان ایک اختلاف رہا۔ مسئلہ یہ تھا اور یہ ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا اسم گرامی ہے امام ابو سعید حسن بن ابی الحسن یسار البصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، اور تصوف، سلوک، طریقت اور معرفت اس کے اکابر ائمہ میں سے ہیں، اور علم تصوف کے مؤسسین میں سے ہیں، بانیان میں سے ہیں، اور ان کا درجہ تاریخ تصوف میں یہ ہے کہ تمام سلاسل، بلکہ یوں کہوں گا کہ بیشتر سلاسل طریقت اور بیشتر سلاسل تصوف جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتے ہیں، یا نیچے سے شجرہائے تصوف شروع کریں تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کر ختم ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑتے ہیں۔ بیشتر سلاسل سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ ذریعہ اتصال وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب میں آپ کو بطور نمونہ چند سلاسل کا بیان کر دوں کہ مثلا سلسلہ قادریہ، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اوپر جو معروف سلسلہ ہے، معروف سند ہے سلسلہ قادریہ کی، وہ حضرت شیخ ابو سعد المخرمی جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں۔ یہ جو نام میں نے بولا، یہ غلطی سے آپ جو کتاب بھی اٹھائیں گے ہر جگہ غلطی سے ان کو ابو سعید المخزومی لکھا ہوا ہوتا ہے، شجروں میں بھی کتابوں میں بھی ابو سعید المخزومی، تو یہ غلط ہے۔ اصل ان کا نام ہے ابو سعد المبارک المخرمی۔ بغداد میں ایک محلہ تھا مخرم، یہ اس کے رہنے والے تھے، تو حضرت ابو سعد المبارک المخرمی نام ہے، مگر خدا جانے بس ایسے چل پڑا ہے غلطی سے، تو ابو سعید المخزومی لکھا جاتا ہے۔ خیر اس کی تصحیح کی، تو یہاں سے جب یہ شروع ہوتا ہے تو اوپر جا کر حضرت ابو بکر شبلی، حضرت شیخ جنید بغدادی، حضرت سری السقطی،
پھر حضرت معروف کرخی، حضرت داؤد الطائی، حضرت حبیب العجمی، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت امام حسن بصری کے، اور امام حسن بصری وہ خلیفہ اور مرید ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے۔ تو طریقہ قادریہ کی جو معروف سند ہے وہ اس طرح جاتی ہے۔ ایک سند طریقہ قادریہ کی، اور طریقہ قادریہ کے سلسلے کا ایک اسناد اور بھی ہے، دو ہیں۔ معروف یہ ہے۔ دوسرا ائمہ اطہار اہل بیت کا بھی سلسلہ ہے، چونکہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف کرخی تک وہی ایک ہی سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجوسی تھے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر قبول اسلام کیا تھا۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مرید تھے، اور آپ کو خلافت اور فیض حاصل تھا حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا مزار اقدس مشہد میں ہے، ایران میں۔ پھر ان کے طریق سے آگے پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، پھر امام زین العابدین، سیدنا امام حسین، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو چلا جاتا ہے۔ تو 6 ائمہ اہل بیت آ جاتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ طریقہ قادریہ کا حضرت شیخ معروف کرخی سے امام علی رضا کے ذریعے مولا علی شیر خدا تک ائمہ اہل بیت کا ہو جاتا ہے، مگر بہت کم لوگوں کو اس سند کا پتہ ہے۔ جو لوگ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اہل علم واقف ہیں، عوام الناس کو خبر نہیں ہے۔ عوام الناس میں معروف سلسلہ طریقہ قادریہ کا یہ وہی ہے جس کو میں نے پہلے بتایا کہ حضرت داؤد شیخ معروف کرخی کے شیخ ہیں حضرت داؤد طائی، اور حضرت داؤد الطائی ویسے یہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، ان کے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ تو پھر ان کے شیخ ہیں حضرت حبیب عجمی، اور ان کے شیخ امام حسن البصری، اور ان کے شیخ مولا علی المرتضیٰ، اور پھر ان کے شیخ اور ہر ایک صحابی کے شیخ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو گویا طریقہ قادریہ کا بھی جو معروف سند ہے وہ امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضیٰ کو جاتی۔ اب مسئلہ یہ ہے، پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، کہ جو اختلاف 1000 سال سے چلا آ رہا ہے، جسے ختم کرنے کی میں نے ایک حقیر سی کوشش کی، کام تو کر دیا اللہ کی توفیق سے، یہ میں نہیں کہتا کہ اس سے وہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کتنے لوگ مانیں گے اور کتنے لوگ نہیں مانیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کتاب کی کتنی شہرت ہوتی ہے، کہاں کہاں تک جاتی ہے، کس کس کے ہاتھ میں آتی ہے، اس پر پھر اہل علم کا کیا کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ایک حقیر کوشش تھی، ایک ادھار تھا اہل سنت کے ذمے، اہل تصوف کے ذمے 1000 سال سے کوشش کی ہے کہ وہ ادھار چکا دیا جائے، وہ ادھار اتارا ہے۔ اب کون کون مانے گا کہ اتر گیا، کون نہیں مانے گا کہ ہم نہیں مانتے نہیں اترا، یہ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اپنا طرز عمل ہے اور طرز فکر ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ محدثین جتنے بھی ہو گزرے، امام علی بن المدینی کے وقت سے اور یحییٰ بن معین کے وقت سے لے کر امام بخاری سے بھی پہلے، وہ ائمہ جن سے سندیں امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داؤد، ترمذی اور امام نسائی جیسے ائمہ لیتے تھے،
اس زمانے سے لے کر امام عسقلانی تک، امام مزی صاحب تہذیب الکمال تک، علامہ ذہبی تک جو سیر و اعلام النبلاء کے مؤلف ہیں، خطیب بغدادی تک جو تاریخ بغداد کے مصنف ہیں، امام عسقلانی تک جو تہذیب التہذیب اور لسان المیزان کے مؤلف ہیں، امام قسطلانی، امام عینی، الغرض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آج تک جتنے بھی محدثین ہوئے جو ائمہ حدیث ہوئے یا ائمہ تاریخ ہوئے، وہ اس بات کا اول دن سے آج تک انکار کرتے رہے ہیں کہ امام حسن بصری کی ملاقات حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوئی ہے۔ وہ اس کا انکار کرتے رہے ہیں۔ ان کا ایک نقطہ نظر، یعنی سمجھیں یہ ایک مذہب ہے علمی، وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن بصری کی ملاقات مولا علی المرتضیٰ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ محدثین کا نقطہ نظر ہے۔ اور علوم ظاہری کے جو ائمہ ہیں، ظاہری علوم کے جو محققین ہیں اور جو سند ہیں، جو حجتیں ہیں، وہ بھی سب اہل سنت۔ چونکہ یاد رکھ لیں، ائمہ میں کوئی بھی خارج از اہل سنت نہیں ہوا۔ یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو میں محض ایسے ذوق کی بنیاد پر یا ایک مسلک رکھنے کی وجہ سے، میں کوئی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ میں جب یہ جملہ بول رہا ہوں تو میں پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ جو بھی حتیٰ کہ علم ظاہر کے باب میں بھی درجہ امامت پر پہنچا ہے اور جس کو امت میں قبول عام ملا ہے اور امت میں وہ حجت تصور ہوا ہے، وہ سب اہل تصوف اور اہل سنت ہوئے ہیں اور اہل محبت اور اہل عقیدت ہوئے ہیں۔ بد عقیدگی، گستاخی کسی کے ہاں بھی نہ تھی۔ وہ گنے چنے ہوئے 2-3 آدمی 1300 سال کی تاریخ میں ملتے ہیں، 2-3-4 افراد اہل علم میں، جن کا مشرب بعض مسائل میں مختلف ہوا، ائمہ امت سے اور اعلام و اکابر سے، اور پھر جا کے بعد میں آج سے 200-300 سال پہلے کسی شخص نے پورا کا پورا ایک مسلک، ایک مکتب فکر، ایک مذہب تشکیل دیا، جس کے اندر گستاخی کے راستے، اہانت کے راستے، بد عقیدگی کے راستے کھولے گئے۔ یہ سب ائمہ اہل سنت تھے، مگر وہ چونکہ محدثین ہیں اور محدثین کا طریقہ اپنا ہوتا ہے کسی چیز کو ماننے یا نہ ماننے کا، سو ان کا انکار رہا۔ وہ کہتے رہے کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی مولا علی المرتضیٰ سے، اور مولا علی المرتضیٰ سے سننا، ان سے سماع کرنا، ان سے سماع کرنا، ان سے اخذ روایت کرنا، ان سے سننا، اکتساب فیض کرنا، ان سے تعلیم لینا، تلقین لینا، یہ ثابت نہیں ہے۔ جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو پھر سماع اور اخذ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر رہا ہے پورے 1000 سال سے۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فرد ایسے ہوئے جنہوں نے ائمہ حدیث کے اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا، اور انہوں نے ان کے لقاء اور سماع پر کچھ کام کیا، مگر وہ کام تشنہ تکمیل تھا، وہ مزید کچھ اور کام اپنی تکمیل کے لیے مانگتا تھا۔ مگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پورے کے پورے تسلسل کے ساتھ محدثین کے موقف سے اختلاف کیا اور لکھا۔ دوسری طرف ائمہ تصوف کا موقف ہے، صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا۔ صوفیاء اور اولیاء کا موقف یہ کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بھی مولا علی المرتضیٰ سے رہی، آپ ان کی صحبت میں بھی رہے، آپ نے اکتساب فیض بھی کیا، ان سے اخذ روایت بھی کیا، ان سے تعلیم بھی لی، تلقین بھی لی، خلافت بھی لی۔
اور پورا اتصال ہے ان کے ساتھ ان کا۔ اسی وجہ سے پھر مولا علی المرتضیٰ سے یہ تلقین سلوک کا اور طریقت کا اور تصوف کا اور معرفت کا سلسلہ حضرت امام حسن بصری کے ذریعے پھر آگے دیگر ائمہ تک چلا۔ اگر صوفیاء نہ مانیں تو ان کے تو سلسلے ہی منقطع ہو جاتے ہیں، نہ قادریت کا سلسلہ متصل رہتا ہے، نہ چشتیت کا متصل رہتا ہے، نہ سہروردیوں کا سلسلہ متصل رہتا ہے، نہ شاذلیوں کا رہتا ہے، نہ رفاعیوں کا رہتا ہے، نہ علویوں کا رہتا ہے، یعنی وہ سلاسل بیشتر منقطع ہو جاتے ہیں۔ اگر صوفیاء اور اولیاء ان کا امام حسن بصری کا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ ملاقات اور ان سے اکتساب فیض اور ان سے سننا، اخذ روایت کرنا، سماع کرنا، اگر یہ اس پر اعتبار نہ کریں تو سلسلے ہی منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ لہذا صوفیاء کے ہاں تو یہ کامل اعتماد ہے، اور تمام شجرہ طریقت اسی طریق سے آگے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ نقشبندیہ، میں پہلے ان کو طریق سے بیان کر لوں پھر اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو سلسلہ قادریہ بتا دیا میں نے، اب آپ سمجھ گئے بات کو۔ اگر اس تصور کو ثابت نہ کیا جائے کہ ملاقات ثابت ہے، صحبت ثابت ہے، اکتساب فیض ثابت ہے، تو صوفیاء کے ہاں یہ بات اعتماداً چلتی رہی ہے، مگر محدثین کے طریق پر الگ تحقیق یہ ثابت نہیں۔ تو دو گھر اپنا الگ الگ موقف رکھتے ہیں، اور 1000 سال سے خلیج رہی ہے، خلیج۔ اس خلیج کو پر کرنے کی ضرورت تھی تاکہ سلاسل تصوف طریقہ محدثین پر اور طریقے اسناد پر تحقیقاً بھی تمام کے تمام سلاسل تصوف متصل ثابت ہو جائیں، اور ان کے طرق و سلاسل کا اسناد، اس کا انقطاع جو ہے وہ الزام ختم ہو جائے۔ اب سلسلہ چشتیہ، اس میں خواہ چشتیہ نظامیہ ہو یا چشتیہ صابریہ ہو، یہ دونوں اوپر تو ایک ہی ہیں۔ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو ایک ہی سلسلہ ہے۔ صابری اور نظامی تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے آگے نیچے، اور حضرت خواجہ علاؤ الدین احمد صابر کلیہ شریف والے تو ان سے نیچے پھر یہ دو شاخیں بنتی ہیں۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر تک ایک ہی ہے، آگے تو پھر کئی پھر مشائخ کے ساتھ پھر درخت کی تو شاخیں نکلتی چلی آتی ہیں نا، تنے سے بے شمار شاخیں نکلتی ہیں درختوں کے تنے سے۔ تو سلسلہ چشتیہ بھی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ان کے شیخ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عام طور پر کتابوں میں خواجہ عثمان ہارونی لکھا جاتا ہے، بہت لوگ ہارونی لکھتے ہیں، اور معروف بھی اس طرح ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مگر اصح یعنی زیادہ صحیح آپ کے اسم گرامی کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا لفظ آیا ہے، اور ان سے بھی حضور خواجہ اجمیر کی ملاقات اور صحبت اور اکتساب فیض بغداد میں رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی ان کے شیخ، آگے پھر حضرت مخدوم خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پھر حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی، پھر خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی، الغرض اوپر چلتے چلتے پھر حضرت خواجہ سدید الدین المرعشی، اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم البلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت فضیل ابن ایاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اور حضرت فضیل ابن ایاز وہ سلسلہ طریقت میں ان کے شیخ ہیں سلسلہ چشتیہ کے مطابق حضرت خواجہ امام عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر وہ خلیفہ ہے مولا علی المرتضیٰ کے۔ تو سلسلہ چشتیہ کا سارا اسناد یہ ہے۔ تو اپنے تمام مشائخ کے بعد وہ بھی جا کے متصل ہو جاتے ہیں خواجہ امام حسن بصری پر، اور امام حسن بصری کے دروازے سے مولا علی المرتضیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے، سلسلہ قادریہ بھی سمجھ لیا، سلسلہ سہروردیہ بھی سمجھ لیا، اب سلسلہ چشتیہ سمجھ لیا، اب سلسلہ سہروردیہ سن لیں، جس کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عوارف المعارف کے مؤلف ہیں۔ یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ ہیں اور پیر و مرشد ہیں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے۔ آپ سمجھے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی بھی انہی کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے شیخ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اوپر پھر سلسلہ سہروردیہ چلتا ہے۔ یہ پھر ان کے نیچے حضرت صدر الدین عارف ہیں، حضرت رکن الدین ہیں، مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہیں، جلال الدین بخاری، یہ تمام اولیاء۔ تو یہ سارا سلسلہ پھر ہمارے ہاں آگے سلسلہ سہروردیہ معروف ہے۔ تو وہ اپنے چچا حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ پھر وہ سلسلہ اوپر چلتا ہے، حضرت شیخ ابو حفص وجیہ الدین سہروردی، اوپر جا کر حضرت ابو تراب النقشبی، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت شیخ حاتم الاصم۔ اب میں آپ کو ضمناً ذوق بھی تاکہ تھوڑا تھوڑا تازہ رہے علمی بات کے ساتھ، یہ حضرت حاتم اصم کون تھے؟ اصم کہتے ہیں بہرے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بہرے کو۔ ان کا لقب تھا حاتم الاصم، بہرا، ڈورا، اور حقیقت میں یہ بہرے نہیں تھے، مگر اپنے نام کے ساتھ اصم لگا لیا تھا۔ اب یہ میں آپ کو صوفیاء کے اخلاق بتا رہا ہوں، اور ہر رات بتاتا ہوں کہ سارے دین کا مغز اور نچوڑ تصوف میں ہے۔ سارا دین سنت نبوی ہے، اور ساری سنت نبوی اخلاق حسنہ ہے، اور سارا اخلاق حسنہ تصوف ہے، اور اخلاق نبوی کے پیکران اتم حضور کی امت میں صوفیاء کرام ہیں۔ اگر پوچھیں کہ حضور کے اخلاق کے اعلیٰ نمونے حضور کی امت میں کون ہیں، تو فقط صوفیاء کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بتاتا ہوں کہ یہ کتنے عظیم پیکر ہوتے ہیں اخلاق حسنہ کے۔ ایک خاتون بغداد میں ان کی خدمت میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئی، ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور بیٹھے ہوئے اس کی ہوا خارج ہوئی اور آواز نکل گئی۔ اب یہ ایک انسانی بشری معاملہ ہے، کنٹرول نہیں کر سکی، تو ہوا خارج ہونے سے اس کی آواز نکل گئی، تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اس نے سمجھا کہ آپ نے آواز سن لی ہوگی تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسی عورت ہے، اس کے پاس اخلاق اور تہذیب بھی نہیں ہے، شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ نے جب اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے تو بہرے بن گئے، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا کہ بہرا ہوں، اور فرمانے لگے بی بی ذرا اونچی آواز سے بات کر تاکہ مجھے سنائی دے۔ اب دیکھیں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں بہرا ہوں،
کہ بہرے تو نہیں تھے، اور اگر کہہ دیں زبان سے بہرا ہوں یہ تو کذب ہوا، جھوٹ ہوا، تو صوفیاء تو کذب کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کہا بی بی ذرا اونچی آواز سے بات کر، اور اپنی جس وہ پیڑھی سی تھی جس پر بیٹھے تھے اس کو بھی گھسیٹ کے ذرا قریب کر لیا، اور ایسے کان اس کی طرف کر کے فرمانے لگے ذرا اونچی آواز سے بات کر۔ اس عمل سے اس بی بی نے یہ سمجھا کہ یہ خدا کا شکر ہے، یہ تو بہرا ہے آدمی، یہ بہرے ہیں اور انہوں نے وہ آواز نہیں سنی، اس کو حوصلہ ہو گیا، اور وہ جو اس کی شرمندگی تھی وہ جاتی رہی۔ تو وہ جتنی دیر رہی وہ اونچی آواز سے بات کرتی رہی، آپ کان اس کی طرف ایسے کر کے سنتے رہے، وہ چلی گئی۔ چونکہ بغداد کی رہنے والی تھی، جب تک وہ عورت زندہ رہی آپ بہرے ہی بنے رہے، پوری عمر اس کو کہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ یہ حقیقت میں بہرے نہیں ہیں، میری خاطر بنے تھے، وہ شرمندگی اس کی پلٹ آئے گی۔ ایک فرد کی معمولی سی شرمندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر بہرا ہونے کی تہمت لگا دی۔ اسی طرح یہ ساتھ ساتھ آپ کے ذوق کو تازہ رکھنے کے لیے کروں گا، تاکہ میں نے کہا کہ دلچسپی اس سے بعض لوگوں کو ہوگی، شرکاء کو، مگر پوری امت کی ضرورت تھی تاکہ آپ کا بھی ذوق رہے، بالکل آپ کا ذوق کٹا نہ رہے۔ یہ اخلاق صوفیاء میں اسی طرح حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ حدیث میں امیر المومنین کا لقب سب سے اونچا لقب ہے، میں نے اس دن بتایا تھا۔ اسی طرح ہے جیسے ولایت میں کسی کو غوث کہنا، علم حدیث میں یہ وہی مرتبہ ہے کسی کو امیر المومنین کہنا، سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہ امام بخاری کا تھا، امام عبداللہ بن مبارک کا تھا، امام سفیان ثوری کا تھا، اور اس طرح خال خال کوئی ائمہ حدیث میں سے ایسا ہوا جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا۔ یہ حضرت امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث تھے، اور یہ بھی صوفیاء میں سے تھے، صوفی تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث تھے، یہ بھی صوفیاء میں سے تھے۔ اور تصوف کی پہلی کتب جو لکھی گئیں، جو علوم طریقت و تصوف کی بنیاد بنی، زہد و رقائق کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے ایک کتاب کے مصنف امام عبداللہ بن مبارک بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سفیان ثوری، ثور کہتے ہیں بیل کو، کسے کہتے ہیں؟ بیل، اور ثوری نسبت لگا دی ہے، یعنی بیل جیسا، یہ کی نسبت لگا کے معنی بنا دیا بیل جیسا۔ جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو بیل کا بیل ہی رہا، یہ ثوری کر دیا۔ کیسے؟ مسجد میں ایک روز داخل ہوئے، لوگوں سے گفتگو میں محو تھے، اچانک جب داخل ہوئے تو بے دھیانی میں بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ بیٹھے، دایاں پاؤں رکھنے کی بجائے بے دھیانی میں بایاں پاؤں رکھ بیٹھے۔ اسی وقت آواز آئی سفیان، اور یہ آواز علماء کو نہیں آیا کرتی، یہ اولیاء کو آتی ہے۔ علماء سے ایسا معاملہ زندگی میں کروڑوں بار بھی ہو جائے اور ہوتا رہتا ہے اور ہو گیا ہوگا، مگر یہ جو مکالمہ ہوتا ہے، یہ جو مکالمہ ہوتا ہے مالا اعلیٰ سے، یہ علماء سے نہیں، یہ اہل قلب و باطن، یہ اولیاء سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ محدث اور مکلم ہوتے ہیں، علماء محدث ہوتے ہیں، وہ محدث ہوتے ہیں۔ علماء حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اور اولیاء محدث اور مکلم ہوتے ہیں، یعنی انہیں اوپر سے سنایا جاتا ہے، ان سے اوپر سے مالا اعلیٰ سے کلام کیا جاتا ہے۔ ہؤلاء محدثون المکلمون۔ تو آپ وہیں واپس پلٹ آئے، غش کھا کے گر پڑے،
اور اپنے آپ کو کہا کہ سفیان تو بیل ہے کہ مسجد میں بایاں قدم پہلے رکھ لیا. یہ جو لفظ آیا کان میں، عمر بھر اپنے نام کا حصہ بنا دیا. لوگ اچھے لقب لگاتے ہیں ناموں کے ساتھ اپنی عزت اور شہرت بنانے کے لیے، اور صوفی ایسے لقب لگاتے ہیں، کوئی بہرا بناتا ہے، کوئی بیل بنا لیتا ہے. تو حدیث میں امیر المومنین تھے اور حال میں سفیان ثوری بن گئے. اب لقب تو ثوری معروف ہے مگر بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے. تو حضرت حاتم اصم یہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم کے، اور وہ پھر فضیل ابن، میں بتا رہا تھا صرف جیسے سلسلہ چشتیہ میں نے ذکر کر دیا تھا، تو سوروردیہ بتا رہا تھا، تو یہ سلسلہ سوروردیہ بھی، تو ان کے شیخ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں، ان کے شیخ حضرت فضیل ابن ایاز، پھر وہی اوپر ایک ہو جاتا ہے، سوروردیہ اور چشتیہ سلسلہ اوپر ایک ہو جاتا ہے. ان کے شیخ حضرت خواجہ امام عبد الواحد بن زید، ان کے شیخ حضرت امام حسن بصری، ان کے شیخ سیدنا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شیخ شیخ کائنات اور شیخ کل موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کا شیخ اللہ تعالی. حضور آقا علیہ السلام کے شیخ اللہ رب العزت، فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا. ادب تصوف ہے، تو میرے رب نے مجھے سلوک سکھایا، حسن ادب سکھایا. تو سلسلہ سوروردیہ بھی اسی طرح جاتا ہے. اب آپ سمجھیں، شاذلی عرب کے جتنے سلاسل ہیں وہ بھی امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضیٰ کو منتہی ہوتے ہیں. خاص سلسلہ مرثیہ ہے، سلسلہ شاذلیہ ہے، خاص سلسلہ حضرت ابو مدین غوث المغربی کا المغربیہ ہے، سلسلہ رفاعیہ ہے. تمام سلاسل اسی طریق سے امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضیٰ پہ، گویا کل دنیا تصوف کہ جتنے طرق اور سلاسل ہیں امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضیٰ تک جاتے ہیں. ایک جو سلسلہ نقش بندیہ ہے ان کا طریق مختلف ہے، وہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں حضرت شیخ با یزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ادھر بھی ایک تہمت ہے، اب معلوم نہیں مجھے اس وقت چونکہ موضوع اور ہے وہ آئے گا. میں نے اپنی کتاب لکھی ہے جس کے اندر پھر میں نے قبر سے کس طرح سلسلے قائم ہوتے ہیں عند المحدثین اس کو بھی بیان کیا ہے. عند المحدثین یہ امام ابو الحسن خرقانی آپ نے فیض لیا اور خلافت لی حضرت شیخ با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ان کی وفات کے 100-150 سال بعد پیدا ہوئے. ان کی ملاقات ہی نہیں، 100-150 سال کا فرق ہے. انہوں نے اجازت، خلافت اور فیض سب کچھ ان کی قبر سے لیا 150 سال کے بعد. تو یہاں بھی انقطاع سلسلہ اور انقطاع سند. اب ظاہر علماء ظاہر نہیں مانتے کہ قبر سے بھی کوئی اتصال بن سکتا ہے. صوفیاء مانتے ہیں، صوفیاء کا فیض تو قبروں سے چلتا ہے. اور بات دونوں کی درست ہے کہ علماء ظاہر کی قبریں زندہ نہیں ہوتی اور اولیاء کی قبریں زندہ ہوتی ہیں. تو اولیاء کی قبروں سے سلسلے فیض کے جاری رہتے ہیں. 150 سال کا فرق ہے. تو یہاں بھی سلسلے کے منقطع ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے. وہ صوفیاء کے ہاں بات معتبر ہے، صوفیاء کے ہاں معتبر ہے.
تو اس پر الگ میں نے صحیح مسلم کے روات کے ریفرنس سے اور بعض اور حوالوں سے میں نے باتیں لکھی کتابوں میں نے دونوں مزارات پہ حاضری دی ہے، بستام بھی اور خرقان بھی اور پھر حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اور مرید اور شاگرد ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو معروف سلسلہ ہے نقشبندی مشائخ کے ہاں طریقہ نقشبندیہ میں، وہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے ان کو اجازت آگے ہے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، پوتے ہیں، اور ان کو اجازت حاصل ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کی اجازت ہے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے ان کی پھر آگے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شیخ الانبیاء والرسل۔ یہ ایک طریق ہے، مگر اس کا ایک یہ معروف طریق ہے جو مشائخ نقشبندیہ اپنی کتب میں لکھتے ہیں، مگر ایک طریق اور بھی ہے سلسلہ قادریہ کی طرح کہ جب سلسلہ حضرت امام جعفر الصادق تک پہنچ گیا تو امام قاسم بن محمد بن ابی بکر سے زیادہ پھر امام جعفر صادق کا اپنا ائمہ اطہار اہل بیت کا سلسلہ ہے جو مولا علی مرتضیٰ تک جاتا ہے، تو طریقہ نقشبندیہ بھی مولا علی المرتضیٰ سے پھوٹتا ہے، کیونکہ امام جعفر الصادق کے اصل شیخ اور بڑے شیخ امام محمد الباقر اور ان کے شیخ امام زین العابدین، ان کے شیخ سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور وہ مولا علی المرتضیٰ کے، تو یہ دو طرق ہو جاتے ہیں ان کے بھی، تو یہ بھی سلسلہ مولا علی المرتضیٰ سے جنم لیتا ہے۔ اور ایک معروف طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، گویا تمام طرق میں، تمام سلاسل میں اور تمام تصوف میں جو منبع اور چشمہ ہے ولایت کا، سلوک کا، طریقت کا، معرفت کا، وہ مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی خاص میدان میں متخصص کیا ہے، کسی نہ کسی خاص میدان میں ان کو خصوصی انعامات کے ساتھ نوازا ہے، اور ولایت و معرفت کے میدان میں مولا علی المرتضیٰ کو خاص کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو یہ جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور میں نے تمام کتب کے حوالے اس رات دے دیے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ میں نے السیف الجلی میں اس حدیث کو 51 مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ تحقیق کر کے تخریج کیا ہے۔ پھر اسی طرح ترمذی شریف اور نسائی شریف میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں دوسرے طرق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، وہ ہر مومن کا ولی ہے، تو ولایت کا سرچشمہ بنایا ہے حضرت علی کو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ابن ماجہ میں سیاستہ کی مختلف کتب میں پھر آقا علیہ السلام نے جب فرمایا الست اولا بکل مؤمن من نفسہ قالوا بلا، کیا میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب اور عزیز و محبوب نہیں ہوں؟ سب صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ قال فہذا ولی، میں تمہارا ولی ہوں، علی میرا ولی ہے۔ ھذا ولی من انا مولا، یہ ہر اس شخص کا ھذا ولی من انا مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، جس کا جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن، جو اس کو دشمن سمجھے تو اس کا دشمن بن۔ اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علم کا
شہر تاجدار کائنات اور علی کو اس کا دروازہ بنانا، یہ صرف علم ظاہر نہیں ہے، یہ علم باطن اور علم معرفت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تمام سلاسل اور طرق طریقت میں، سلوک میں، تصوف میں، معرفت میں مولا علی المرتضیٰ سے پھوٹے، اور وہ امام الانبیاء ہوئے، اور وہ فاتح ولایت ہوئے امت محمدی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ امام حسن بصری خلیفہ اور مرید ہوئے اور شاگرد ہوئے مولا علی المرتضیٰ کے، اور ان سے پھر آگے دیگر ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے علوم لیے اور سلاسل طریقت وجود میں آئے۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر بھر، آپ کی ولادت ہوئی 20 ہجری میں اور وصال ہوا 110 ہجری میں، آپ نے 90 برس عمر پائی۔ اب جو وجہ بنی محدثین کے انکار کی کہ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں اور ان کا سماع ثابت نہیں، سننا ثابت نہیں، جو وجہ بنی وہ یہ کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی، بہت سے صحابہ سے روایت کیا، جس سے بھی روایت کیا ان کا نام لیا، جس سے بھی روایت کیا ان کا نام لیا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی سے روایت کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا، حضرت ابو بکرہ الثقفی سے روایت کیا، حضرت عمران بن حسین سے روایت کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کیا، النعمان بن بشیر سے روایت کیا، قیس بن عاصم سے روایت کیا، حضرت جندب البجلی سے روایت کیا، عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کیا، سمرہ بن جندب سے روایت کیا، حضرت امیر معاویہ سے روایت کیا، معقل بن یسار سے روایت کیا، اسود بن سری سے روایت کیا، اور کئی اور صحابہ کرام سے روایت کیا۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر یہ کتابوں میں آیا ہے کہ انہو ادرک 70 بدرین، 70 بدری صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، 70 بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ اتنے کثیر صحابہ سے آپ نے روایت کیا، اور اتنے بڑے جلیل القدر امام تھے تابعین کے، اور قدوہ تھے، اور امام تفسیر بھی تھے، اور امام حدیث بھی تھے، امام فقہ بھی تھے۔ فقہ الامام حسن بصری بھی ہے، پوری کتاب ہے امام حسن بصری کی فقہ پر، جو مسائل فقہ اور مسائل شریعہ آپ سے مروی ہیں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، عقیدہ میں آپ کا مرتبہ ہر میدان علم شریعت میں قدوہ کا، حجت کا، امام کا تھا، اور صحابہ کرام سے روایت کرتے اور اکابر تابعین سے بھی فردر روایت کرتے، مگر جس سے روایت کرتے ان کا نام لیتے۔ جو وجہ بنی اس اختلاف کی اور محدثین کے مغالطے کی، جو انہیں مغالطہ ہوا، اور وہ مغالطہ چلتا ہی رہا، جب ایک بار ایک مغالطہ زوردار طریقے سے چل پڑے تو پھر وہ صدیوں چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ آپ نے ہر ایک کا نام لے کر روایت کیا، مگر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا نام لے کر ان سے حدیث روایت نہیں کی۔ اب کتب حدیث میں مولا علی المرتضیٰ کا نام لے کر آپ کا روایت کرنا بالعموم ثابت نہیں تھا۔ عند المحدثین جتنا ذخیرہ علم محدثین کے زمانے تک دستیاب تھا، قلمی مخطوطے ہوتے تھے، کتابیں تو چھپی ساری نہیں تھیں،
اور بڑا کثیر علم ایسا تھا جو محدثین کے زمانے تک چھپ نہیں سکا، مخطوطات کی شکل میں تھا دنیا بھر میں۔ تو ائمہ حدیث اور محدثین تو پورا انحصار مخطوطات کے ذریعے کتابوں پر کرتے تھے۔ آج جتنی وسعت آ گئی ہے، جتنا علم دستیاب ہے، جتنی ایکسیس ہو گئی ہے، وہ کتابیں جو صدیوں تک معلوم ہی نہ تھی، مخطوطات تھے، آج تحقیقات کے بعد وہ سارے مخطوطات چھپ گئے، اور کئی اگلے زمانوں میں چھپتے رہیں گے جو ہمیں معلوم نہیں، وہ اگلے آنے والی نسلوں کے نالج میں آئیں گے۔ تو ایکسیس علم تک بڑھتی جا رہی ہے، پہلے زمانوں میں اتنی نہ تھی۔ تو جتنا ذخیرہ ان کے زمانوں میں تھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ سے نام لے کر حضرت امام حسن بصری کی روایات نہیں تھی ثابت، جس کی وجہ سے، اور یہ روایت جب ان سے کرتے تو مرسلاً کرتے، ارسال، یعنی خود فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان، یہ حدیث ہے۔ امام حسن بصری روایت کرتے ہیں اور براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، درمیان میں حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ یہ وجہ بنی، محدثین تو جب تک ثبوت نہ ہو سند میں وہ بات کو نہیں مانتے، ان کا طریقہ یہ ہے، اور یہی نعمت ہے اس امت پر، محدثین کی اتنی بڑی احتیاط جس نے احادیث نبوی کی حفاظت کی۔ ایسے ہی اعتماد کرنے لگیں تو پھر احادیث نبوی میں صحیح اور سقیم کا فرق نہ رہتا، اور احادیث صحیحہ کو جتنی احتیاط کے ساتھ محدثین نے جمع کیا، ائمہ حدیث نے، یہ تاریخ کا وہ کارنامہ ہے جو کسی نبی کی امت کو یہ نعمت نصیب نہ ہوئی۔ اسماء و رجال کا علم وجود میں آیا، جرح و تعدیل کا علم وجود میں آیا، اور روات اور رجال جو حدیث کے روات ہیں ان کے احوال پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ان کی کنیتوں پر لکھی گئیں، ان کے اوطان وطنوں پر لکھی گئیں، ان کی ولادتوں پر لکھی گئیں، ان کے حالات زندگی پر لکھی گئیں، ان کے شیوخ اور اساتذہ پر لکھی گئیں، ان کے شاگردوں پر لکھی گئیں، احوال پر اتنی قسمیں ہیں جو راویوں اور رجال الحدیث کے احوال کو بیان کرتی ہیں، اتنی اقسام کی کتابیں ہیں کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کام محدثین نے صرف اس خاطر کیا کہ حدیث مصطفیٰ حضور کی امت تک صحت کے ساتھ پہنچے، اور جو فتنہ وضع حدیث کا ہو گیا تھا، غلط چیزیں گھڑ کے حضور کی طرف منسوب کرنا، اس فتنے سے امت کو بچایا جائے اور احادیث کو صحیح اور حسن طریق سے امت تک پہنچایا جائے، اس لیے ان کا بہت زیادہ اہتمام اتصال سند میں رہا، اور شرائط رہی حدیث کے لیے، حدیث صحیح کے لیے 5 شرائط مقرر ہوئی، پھر ایک ایک شرط کی آگے مزید تفصیلات مقرر کی گئیں، اس میں ایک اتصال سند بھی تھا۔ اب میں وہ بات شروع کر رہا ہوں، اب وہ احتیاط چونکہ اتنی زیادہ ہے، اور ان کو چونکہ سند سے، روایت سے ثابت نہیں تھا حضرت علی کا نام لے کے روایت کرنا، اس لیے وہ ایک بات پہ اڑ گئے کہ ان کی ملاقات اور سماع ثابت نہیں۔ جب ملاقات اور سماع ثابت نہیں تو خلافت کہاں سے لی، تلقین کہاں سے لی، تعلیم کہاں سے لی، شاگرد اور مرید کہاں سے بنے، خرقہ خلافت کہاں سے لیا، وہ ہر چیز پھر دھڑام گر جاتی۔ یہ وہ ضرورت بنی اس تحقیق کرنے کی، یہ جیسے شان نزول ہوتا ہے اور شان ورود ہوتا ہے، یہ وجہ تحقیق بنی۔ چنانچہ اس کے اوپر محنت کی۔ اب میں وہ اب علمی حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ صوفیاء کے ہاں جو دلائل رہے وہ مبنی بر قرائن تھے، قرائن ایسے تھے، جو قرائن ایسے تھے کہ جن کو محدثین یا علماء ظاہر رد نہیں کر سکتے تھے، اور اسی موضوع پر ایک مناظرہ ہوا تھا، 3 دن جاری رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ حضرت شاہ
فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شیخ اور پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ سلیمان توسوی کے۔ بس آپ بات کو سمجھ گئے۔ اور شاہ سلیمان توسوی پیر و مرشد ہیں حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ شمس العارفین کے۔ تو پاکستان میں سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی کے بعد خواجہ نور محمد مہاروی سے شروع ہوا۔ ان کا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ ایک تھا، تو ان کا مناظرہ ہوا 3 دن۔ شاہ ولی اللہ محدث تھے، ولی بھی تھے، عارف بھی تھے، مگر ہر صورت مقام اور پایا زیادہ محدثانہ تھا۔ خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ولی تھے، صوفی تھے، اب ان کا مشرب تصوف تھا زیادہ غالب، ان کا مشرب بھی تصوف تھا مگر غلبہ بہر صورت علم حدیث کا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انکار کرتے رہے 3 دن کہ ملاقات اور صحبت اور اخذ روایت ثابت نہیں۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے 3 دن، وہ انہیں قائل نہ کر سکے، یہ انہیں قائل نہ کر سکے۔ ان کے پاس دلائل تھے قرائن کے، حالات کے، ان کے حالات زندگی ایسے ہیں، میں ابھی بیان کرنے والا ہوں کہ انہیں سن کر کوئی انکار کرنے کی مجال نہیں رہتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات نہ ہوئی ہو، کیسے ممکن ہے کہ ان کو سنا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایسے قرائن اور شواہد اور دلائل ہیں، مگر محدثین قرائن، شواہد اور دلائل پر اعتماد نہیں کرتے کسی بات کو قبول کرنے کی، وہ مانگتے ہیں روایت میں ثبوت، سند میں ثبوت، کہ اگر یہ سارے قرائن درست ہیں، بالکل بجا ہیں، مگر ان سے حدیث تو روایت نہیں کی انہوں نے نام لے کر، تو کیسے مان لیں؟ محدثین کا نقطہ یہاں آ کے رک جاتا ہے۔ پھر حضرت خواجہ شاہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قرائن اور شواہد کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی، اس کا نام فخر الحسن، فارسی میں تھی، چھپے ہوئے ابھی تک میں نے نہیں دیکھی وہ کتاب، ابھی تک نہیں دیکھی، مگر میں نے وہ کتاب 1972 میں پڑھی تھی مخطوطہ کی شکل میں۔ میں ایم اے کا طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میرا تھیسس تحقیقی مقالہ تصوف پر تھا، تو تصوف پر لکھتے ہوئے ایک باب میں نے حضرت خواجہ امام حسن بصری پر اور سلاسل تصوف و طریقت کے اتصال پر لکھا۔ اس وقت مجھے ضرورت تھی کہ اتصال ثابت کروں، تو کوئی کتاب نہ ملی جو اتصال کو ثابت کرے، سو یہی ایک کتاب ملی، اور ابا جی قبلہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قلمی مخطوطہ سیال شریف کی لائبریری سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز ان سے عاریتاً لا کے مجھے دیا۔ وہ ہندوستان سے لائے تھے کہیں سے، تو سیال شریف کے پاس جو مخطوطہ تھا لائبریری کا، وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے لا کے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لا کے مجھے دیا، اور 3 مہینے کے لیے، تو خیر میں نے وہ پڑھا سارا اول تا آخر۔ خواجہ غلام نازک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سبق بھی تھے۔ یہ وہ زمانے، اس زمانے کے بہت زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے، مگر یہ وہ لوگ تھے جو بقیت و سلف تھے، جن کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اب زمانے بڑے بدل گئے اور تیزی سے بدلے۔ اسلاف، صوفیاء، زہاد، اولیاء، اہل اللہ، ان کی یاد تازہ ہوتی تھی، یہ ان کے نقش تھے، ان کے نمونے تھے۔ سبحان اللہ۔ تواضع کے پیکر تھے، انکساری کے پیکر تھے، زہد کے پیکر تھے، صاحبان معرفت تھے۔ خیر، تو اس زمانے پر آتا، چونکہ کتاب ساری قرائن پر تھی، اور وہ قرائن حدیث کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں،
محدثین نے بھی لکھی ہیں، اسماء و رجال کی کتابوں میں درج ہیں، مگر ان قرائن سے وہ بات نہیں بنتی۔ ثبوت چاہیے تھا حدیث کے علم میں ان سے اسناداً روایت ہو، وہ نہ تھی۔ اب میں آپ کو یہاں سنا لوں حالات جو قرائن ہیں، وہ یہ کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہی مدینہ طیبہ میں ہوئے۔ اب وہ قرائن کیا ہیں؟ صوفیاء کرام نے ایسے ہی بنیاد نہیں رکھ دی۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر ظاہراً روایت ثابت نہ بھی ہو تو صوفیاء کے ہاں ثبوت کا ایک طریق کشف بھی ہوتا ہے۔ محدث صرف کتاب کی روایت کو دیکھ کر ثبوت مانگتا ہے، اور محدث کا کام یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، حق ہے۔ مگر ولی کے ہاں کتاب سے ہٹ کر ایک ثبوت بطریق صدر بھی ہے، اور ایک ثبوت بطریق کشف بھی ہے۔ جو بات کتاب میں نہ ملے، اولیاء اللہ پردے اٹھا کر آقا علیہ السلام کی کچہری سے براہ راست بھی پوچھ لیتے ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ سے براہ راست بھی پوچھ لیتے ہیں، اور امام حسن بصری سے براہ راست بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر صوفیاء نے اپنے طرق و سلاسل کا مدار اپنے تمام سلاسل کا اتصال پر رکھا تو وہ ایسے قرائن کی بنیاد پہ نہیں رکھ لیا تھا۔ اتنے اکابر اولیاء اللہ فقط قرائن پر اعتماد کر کے انہوں نے مدار نہیں رکھا۔ پتہ نہیں کتنوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوا ہوگا، اور کتنے اکابر اولیاء نے براہ راست امام حسن بصری سے پوچھ کر تصدیق کر لی ہوگی، براہ راست بارگاہ علویت سے مولا علی شیر خدا سے پوچھ کر تسلی کر لی ہوگی۔ یہ امر محقق ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے ائمہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی بارگاہ اور کچہری سے حضور سے حدیث کا سوال کر لیتے تھے۔ جس حدیث کے اوپر اس کی سند پر تمام کتابیں کھنگال کر بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی، اور اس کی صحت کے اوپر کوئی ان کے اندر ذہن میں کوئی ہلجان ہوتا، اور کئی احادیث کی تصحیح، یہ میں تحقیقاً بات بتا رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی کتب کے ذریعے نہ کر سکے۔ انہوں نے عالم بیداری میں حضور کی کچہری میں حضور سے سوال کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا نے فرمایا ہاں جلال الدین یہ میں نے فرمایا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تب انہوں نے تصحیح کی اس حدیث کی۔ تو صوفیاء اولیاء کے ہاں اور طرق بھی ہیں ثبوت کے، محدثین کے ہاں یہ نہیں ہے۔ وہ جس چیز پر قائم رہے ان کی شان یہی ہے کہ وہ اس پر قائم رہیں۔ ان کے ذریعے علم دین کی حفاظت کا ظاہری اہتمام لگایا گیا تھا، ان کو اسی طریق پہ چاہیے۔ حضرت روزبہان بقلی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب آرائس البیان، بڑے بڑے اولیاء کی خدمت میں محدثین جاتے تھے اور حدیث کی کتابوں کا سماع کرتے، قرات کرتے ان کی بارگاہ میں جا کر، اور تصحیح کرواتے اسانید کی۔ اور حضرت شیخ روزبہان بقلی الشیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے، شیراز میں ان کا مزار ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے، بڑے بڑے محدث آ کے احادیث کی اسانید سندیں پڑھتے، جس پر آپ چپ بیٹھے رہتے وہ محدث سمجھتا کہ یہ سند صحیح ہے، اور جس پر سر ہلا دیتے وہ سمجھتا کہ صحیح نہیں ہے سند۔ انہوں نے ایک سند پڑھی، آپ نے سر ہلا دیا، تو شاگرد جو تھا محدث اس نے کہا نہیں حضرت، فلاں فلاں نے اس کی تصحیح کی ہے، اور فلاں فلاں محدثین نے اور جر و تعدیل کے ائمہ نے اس کے اسناد کو صحیح لکھا ہے، اس کے رجال کو ثقہ لکھا ہے۔ محدث نے بحث کی، آپ مسکرا پڑے، فرمایا ہاں لکھا ہوگا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑا اور پردہ اٹھا کے فرمانے لگے دیکھ تاجدار کائنات سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں روزبان یہ میرا قول نہیں ہے، تو میں کتابوں کی جرح و تعدیل دیکھوں یا میں تاجدار کائنات خود صاحب فرمان کا اپنا فرمان دیکھوں؟
تو یہ محدثین کا طریقہ تو بہر صورت اپنا اسانید کا ہے، اولیاء کے کئی اور طرق بھی ہوتے ہیں، وہ صرف قرائن پہ مدار نہیں رکھتے، مگر جب لکھتے ہیں تو لکھنا بطریق علم ہوتا ہے۔ تو پھر اس زمانے 1972 میں نے یہ کتاب پڑھی، قرائن توثیق کرتے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 20 ہجری میں ہوئی اور ہوئی مدینہ طیبہ میں،